آپ میرے شوہر کیسے بن گئے؟ وہ شوق سے چلائی۔ ویسے ہی جیسے تم جیسی نالائق اسٹوڈنٹ میری بیوی بن گئی، وہ دانت پیستے غصے میں بولا۔ یہ سب اس کے چاچو نے کیا تھا، جہاں وہ یونی میں پروفیسر تھا اور اس کا چاچو ہیڈ ماسٹر۔ سامنے کھڑی وہ نالائق اسٹوڈنٹ، اس کی بیوی، جو ہر روز اس کا ضبط آزماتی تھی کلاس میں، اور اب ساری زندگی بیوی بن کر آزمائے گی۔ وہ سوچ کر پریشان ہوا۔ دونوں خوبصورت لگ رہے تھے دولہا دلہن بن کر۔ تمہیں بیوی قبول کرنا جیسے کڑوا زہر پینا ہے۔ وہ سر تھام کر رہ گیا۔ اور آپ کو تو جیسے میں شہد بن کر پی جاؤں گی نا۔ یہی کینچی جیسی زبان نہیں پسند تھی اس لڑکی کی۔ شوہر ہوں تمہارا، حق ہے تمہیں۔ وہ اچانک گہرا مسکراتا اسے کھینچ کر۔ یار چاچو، آپ کوئی ماسی کیوں نہیں رکھ لیتے گھر میں روز کام کر کر کے تھک گیا ہوں۔ غضب خدا کا، اتنا بڑا یونیورسٹی کا پروفیسر اور گھر میں نوکروں والی بھی عزت نہیں ہے۔ جتنا بھی اچھا کام کر لوں، آپ کو میرے ہر کام میں کیڑے ہی نظر آتے ہیں۔ کبیر آملیٹ اور بریڈ والی پلیٹ ڈائننگ ٹیبل پر اپنے چاچو کے سامنے پٹک کر رکھتے ہوئے اپنا دکھڑا رویا۔ چاچا نے بھتیجے کے اس دکھڑے کو روز کی طرح اگنور کیا اور ناشتہ شروع کرنے لگا کہ کبیر کو معلوم تھا کہ اس کی روز کی گئی باتیں عامر چچا پر بالکل اثر نہیں کرتی تھیں۔ کبیر پھر سے چیخا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں میرے ہاتھ، یونیورسٹی میں پڑھاتے وقت اگر کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھ ہی لے کہ یہ آپ کے ہاتھ جگہ جگہ سے کیوں جلے ہوئے ہیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہ ہمارے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے اور میں ہی عورت بن کے ناشتہ بناتا ہوں اور اپنے چچا کو کھلاتا ہوں۔ یار کیوں غصہ کر رہے ہو صبح صبح؟ اس مسئلے کا یہی حل ہے کہ تم شادی کر لو اور پھر ہم مزے مزے کے کھانے کھایا کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ اور رکھی تھی ایک ماسی جو گھر کی چیزیں آہستہ آہستہ غائب کرنے لگ گئی تھی، اور لوگوں نے الگ سے باتیں بنانے شروع کر دی تھیں کہ اکیلے دو جوان جہان لڑکوں کے گھر ماسی کا کیا کام۔ اسی لیے تو کہتا ہوں مان جاؤ شادی کے لیے، شادی کر لو۔ میری پتہ نہیں کتنی زندگی رہ گئی ہے، میں بھی اپنی زندگی میں مزے مزے کے کھانے کھا لوں۔ اور کبیر نے چچا کے آخر والی بات پر گھور کر انہیں دیکھا۔ ہاں بس ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ مجھے یہی بات کر کے چپ کروا دیتے ہیں۔ اور کتنی عمر ہو گئی ہے آپ کی؟ ینگ لگتے ہیں، میرے بڑے بھائی لگتے ہیں، کوئی عمر زیادہ نہیں ہوئی۔ آپ ایسا کریں، آپ پہلے شادی کریں، کبیر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ چچا سے کہا اور خود رغبت سے اپنا بنایا ہوا آملیٹ کھانے لگا۔ عامر نے اپنا ہاتھ ناشتے سے روک کر بغور اپنے بھتیجے کی جانب دیکھا۔ عامر کی عمر 45 سال ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ بھائی اور بھابھی کی موت کے بعد کبیر کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، بے حد خیال رکھا۔ بہت سے لوگوں نے عامر کو شادی کا مشورہ بھی دیا، لیکن وہ ڈر جاتے کہ پتہ نہیں آنے والی لڑکی کبیر کا اس طرح خیال رکھے گی یا جیسے میں رکھتا ہوں یا نہیں۔ اس لیے بس اب ان کی شادی کی عمر نکل چکی تھی، جس کی عامر کو کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، لیکن انہیں اب شدت سے یہ بات محسوس ہوتی تھی کہ گھر میں کسی عورت کا ہونا لازمی ہے۔ اس لیے وہ اپنے بھتیجے کبیر کے لیے خود سے ہی لڑکیاں تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں چچا بھتیجا تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی آ گئے۔ دونوں کو ایک ہی یونیورسٹی میں آنا ہوتا تھا۔ پہلے تو کبیر اس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لیکن اب 2 سالوں سے پڑھائی مکمل کر کے اس یونیورسٹی میں پروفیسر کی جاب کر رہا تھا، اور یہاں پر ہی کبیر کے چچا عامر یونیورسٹی کے آنر اور پرنسپل تھے۔ عامر کے دوست کی ہی یہ پرائیویٹ یونیورسٹی تھی جو انگلینڈ شفٹ ہوتے وقت اپنے دوست کے ہاتھ سونپ گیا تھا۔ یہ ان دونوں کا روز کا معمول تھا۔ ناشتہ تیار کرتے ہوئے تیار ہو کر یونیورسٹی آتے، پھر اکٹھے واپس گھر کے لیے نکلتے تو راستے سے کھانا کھاتے ہوئے جاتے، پھر دونوں کچھ نہ کچھ صفائیاں کرتے۔ ایک دوسرے کے ساتھ دونوں بہت خوش تھے، کبھی بھی کسی تیسرے کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ کبیر نے تو آج تک کبھی کوئی اپنا دوست ہی نہیں بنایا تھا، اس کا سچا ہی اس کا بہترین دوست تھا۔ شادی کی بات پر کبیر اکثر بھی دک جاتا اور گھر کے وہ سارے کام کر لیتا جو خواتین بھی اتنے بہتر طریقے سے نہ کر سکتیں جتنا کبیر یہ کر کے ثابت کر دیتا کہ وہ شادی نہیں کرے گا جب تک اس کا چچا شادی نہ کر لے۔ لیکن عامر نے کبیر کو یہ بات بتا دی تھی کہ جس دن مجھے کوئی اچھی لڑکی مل گئی اور مجھے لگا کہ وہی ہمارے گھر میں رونق بن سکتی ہے، اس دن میں تمہاری نہیں سنوں گا اور تمہاری شادی کر دوں گا۔ کبیر ہنس کر چچا کی بات پر کہتا، دیکھتے رہیں خواب، آج کل کے زمانے میں اتنی اچھی لڑکیاں نہیں ملتی جتنی آپ امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ عامر نے وکٹری کا نشان بنا کر کبیر کو دکھایا اور بولا، لیٹس سی۔ عامر یونیورسٹی آفس میں آ کر بیٹھا۔ ابھی سے بیٹھے 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازہ ناک ہوا اور ایک پیاری سی لڑکی نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ مے آئی کم ان سر؟ عامر نے سر کے اشارے سے اسٹوڈنٹ کو اندر بلایا جو اب سامنے کھڑی اپنی گھبراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بار بار مروڑ رہی تھی۔ عامر نے اس خوبصورت سی بچی کی گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے کہا، بیٹے بیٹھو۔
جی آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ سجل 1 منٹ کی دیر کیے بغیر فوراً سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ پرنسپل کے آفس آ تو گئی تھی لیکن اب اپنی بات کہنے میں اسے سخت ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ آہستہ آواز میں بولی، دیکھیں سر، کیا میں آپ کو شکل سے نالائق دکھتی ہوں؟ سجل کے معصومیت سے پوچھے گئے سوال پر عامر نے اندر ہی اندر اپنی ہنسی روکی اور بولا، جی نہیں بیٹے، لیکن ہوا کیا ہے؟ اس کے بعد تو بس پھر سجل شروع ہی ہو گئی۔ سر آپ جانتے ہیں نا پروفیسر کبیر کو، انہوں نے تو میرا جینا حرام کر رکھا ہے، نالائق نالائق کہہ کر۔ ہاں ٹھیک ہے، میں پڑھائی میں تھوڑی اچھی نہیں ہوں، لیکن دیکھیں نا پھر بھی پاس تو ہو جاتی ہوں نا ہر سیمسٹر میں، اور اسائنمنٹ دیکھیں کتنی اچھی بنوا کے لاتی ہوں میں اپنی کزن سے۔ ہر روز میری انسلٹ کرتے ہیں سر کلاس روم میں، آپ ان کو سمجھا لیں کہ وہ ایسا نہ کیا کریں، بعد میں لڑکیاں مجھ پر ہنستی ہیں۔ ایک تو ہیں وہ اتنے کھڑوس، پیار سے تو سمجھاتے ہی نہیں ہیں، کچھ لیکچر دیتے ہیں جب تو کبھی بندے کا دھیان نہیں بھی ہوتا۔ اس وقت پتہ نہیں سر کبیر کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، فوراً سے اٹھا لیں گے، بھائی کیا کہہ رہا تھا میں اب میں جو اپنے کوکنگ چینل کو دماغ میں سوچ رہی ہوتی ہوں، فوراً سے کیسے سر کبیر کی بات بتاؤں کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سجل بولتی رہی اور عامر اس دلچسپ لڑکی کو بغور دیکھتے ہوئے اچانک ہی کوکنگ چینل والی بات پر چونک گیا اور سجل کو ٹوک کر بولا، کیا مطلب کوکنگ چینل؟ آپ کوکنگ بھی کرتی ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ؟ سجل ایکسائٹیڈ ہو کر بولی، جی سر، چلیں پڑھائی میں اتنی نہ صحیح لیکن کوکنگ میں مجھ سے کوئی جیت نہیں سکتا، اور میرا یوٹیوب پر چینل بھی ہے سجل کوکس کے نام سے، آپ بھی دیکھ کر فالو کر لیجئے گا۔ اور میں اتنی مزے کی ریسیپیز بناتی ہوں۔ عامر اپنی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو یوں سامنے بیٹھ کر بولتے ہوئے دیکھ کر سخت حیران بھی ہو رہا تھا اور اسے اس لڑکی میں کچھ دلچسپ بھی لگ رہا تھا، اور اب جب اس نے کھانے کی بات کی تھی تو عامر کے تو کان ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ دونوں چچا بھتیجے کو طرح طرح کے کھانے کھانے کا بہت شوق تھا لیکن گھر کے کھانے کو ترستے تھے۔ اب سامنے بیٹھی کیوٹ سی سجل سے عامر نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ کتنی اچھی کوکنگ کرتی ہے؟ سجل ترنت بولی، اس میں کون سی بڑی بات ہے سر جی، میں کل آپ کے لیے کھانا لاؤں گی اپنے ہاتھوں سے بنا کر، بتائیں آپ کو کیا پسند ہے؟ عامر نے ندیدوں کی طرح کہا، مجھے تو سب کچھ پسند ہے۔ تو سجل ایکسائٹیڈ ہو کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے سر، میں آپ کے لیے 3-4 ڈشز بنا کر لاؤں گی، بس آپ نے میرا کام کر دینا ہے۔ اس کبیر سر کے بچے کی تو ایسی کی تیسی کر دینی ہے آپ نے، آئندہ کبھی میری انسلٹ نہ کرے۔ عامر بھی بچوں کی طرح معصومیت چہرے پر سے جا کر بولا، آپ کا کام ہو جائے گا بیٹے، بس آپ نے میرا کام کرنا ہے اور خود بنا کر لانا ہے، مجھے پتہ بھی تو چلے نا کہ تم سچ کہہ رہی ہو یا جھوٹ، کہ تم سچ میں کھانا بنا سکتی ہو۔ سجل نے ڈن کا اشارہ کیا اور فوراً سے کرسی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، اوکے سر، کل آپ کی میز ان فائلوں کے بجائے طرح طرح کے کھانوں سے سجی ہوگی۔ اور پھر اگلے دن ہوا بھی کچھ ایسا، 12 بجے سے کچھ دیر پہلے ہی ایک ملازم نے آ کر عامر کے آفس کی ٹیبل پر طرح طرح کے کھانے سجا دیے۔ عامر کے تو دیکھ کر منہ میں پانی ہی آ گیا۔ کچھ دیر بعد سجل نے آ کر عامر سے کہا، سر مجھے بہت خوشی ہوگی، آپ میرے ہاتھ کے بنے کھانے کھائیں گے، آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنی خوش ہوں۔ عامر ہچکچا کر بولا، ہے تو یہ یونیورسٹی کے خلاف، لیکن بھائی تمہارا کام جو کرنا تھا اس لیے کچھ رشوت تو بنتی تھی۔ اب تو میں کھانے کھا کر ہی بتاؤں گا کہ کیسے بنے ہیں، تم ایسا کرو کلاس روم میں جاؤ اور کبیر کو بھیجو، بلکہ رہنے دو میں خود ہی بلوا لیتا ہوں۔ سجل خوشی سے اپنی کلاس روم میں آ کر اپنی دوستوں کو اپنا کارنامہ بتانے لگی کہ یونیورسٹی کے پرنسپل کو اپنے ہاتھ کا بنا کھانا کھلا کر سر کبیر کی انسلٹ کروائے گی۔ سب لڑکیاں سجل کی اس حرکت پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھیں۔ چند ہی لوگ یونیورسٹی میں یہ بات جانتے تھے کہ پروفیسر کبیر پرنسپل کے بھتیجے ہیں۔ عامر ٹیبل پر بیٹھا کبیر کا انتظار کر رہا تھا۔ کبیر جیسے ہی آفس میں داخل ہوا تو کھانے کی مزیدار خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو وہ خوشی سے پاگل ہی ہو اٹھا۔ کھانا؟ چاچو یار یہ کیا، کسی نے دعوت کی ہے آپ کی کیا آج؟ تو آپ نے آفس کا ماحول ہی بنایا ہوا ہے، اور یہ اتنے اچھے کھانے کس نے بنا کر بھیجے ہیں؟ کبیر کی نظر چکن چاؤمین، بریانی، مٹن قورمہ، ملائی بوٹی، سیخ کباب، نان سے ہوتی ہوئی جب چرخے پر پڑی تو وہ تو دیوانہ ہی ہو گیا۔ جلدی سے کرسی کھینچ کر بیٹھا اور ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا۔ عامر نے زور سے اپنا ہاتھ کبیر کے ہاتھ پر مارا۔ بسم اللہ تو پڑھ لو، بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، پہلے چپ کر کے کھاؤ۔ دونوں ذوق شوق سے کھانا کھانے میں مگن تھے۔ اتنے عرصے بعد ان کو گھر کا اچھا کھانا نصیب ہوا تھا۔ کبیر کی ماں جب زندہ تھی تو وہ بھی بہت اچھی کوکنگ کرتی تھی۔ عامر تو اپنی بھابھی کے ہاتھ کے کھانوں کا دیوانہ تھا، ہر روز نئی نئی فرمائشیں کر کے بھابھی سے کچھ نہ کچھ بنواتا رہتا۔ کبیر بھی تب 10 سال کا تھا، تب سے ہی وہ اپنے چچا کا ساتھ دیتا اور جو جو کھانے عامر کو پسند ہوتے تھے کبیر کو بھی پسند تھے، لیکن
قسمت کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ کبیر کے والدین دوسرے شہر اپنے کسی عزیز کی شادی میں گئے، لیکن واپسی پر بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ تب سے کبیر کو عامر ہی سنبھال رہا تھا۔ دونوں نے پیٹ بھر کر اب کھانا کھایا اور ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ کوک کا گلاس پیتے ہوئے کبیر نے کرسی پر ٹیک لگائی اور بولا، یار چاچو اب بتا بھی دیں کہاں سے آیا ہے یہ کھانا؟ میں تو سچی اس کھانے کا دیوانہ ہی ہو گیا ہوں۔ کیا کمال مہارت سے بنایا گیا ہے، اور ذائقہ بھی بہت ہے بنانے والے کے ہاتھ میں۔ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں تو اس کے ہاتھ ہی چوم لوں۔ عامر نے کبیر کی اس بات پر بمشکل اپنی ہنسی روکی اور کہا، سچ میں ہاتھ چوم لوگے؟ میں ابھی بلاتا ہوں۔ انٹرکام پر کلرک کو سجل کو بلانے کے لیے کہا۔ سجل کے نام پر کبیر تھوڑا انکمفرٹیبل ہوا۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ چچا جان؟ عامر مسکراہٹ دبا کر بولا، ابھی آئے گی تو تم دیکھ لینا۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی آفس کا دروازہ کھلا تو سجل سامنے بیٹھے کبیر کو دیکھ کر چیخ پڑی، آپ؟ اور کبیر نے بھی اپنا بوتل والا گلاس ٹیبل پر رکھا، پھر حیرانگی سے بولا، تم؟ سجل کو تو اس بات کی حیرت اور دکھ ہو رہا تھا کہ اس کا اتنی محنت اور لگن سے بنایا گیا کھانا اس کا وہی پروفیسر بیٹھ کر کھا گیا تھا جس کی شکایت لگانے کے لیے اس نے اتنی محنت کی۔ کبیر حیرت سے بولا، یہ تم نے بنایا ہے سارا کھانا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا چاچو، آپ جانتے نہیں ہیں اسے، یہ بہت نالائق لڑکی ہے، روز میرا جینا حرام کرتی ہے۔ کبھی بھی اسے کسی لیکچر کی سمجھ نہیں آتی تو اسے ان سب اتنے مزے کے کھانے بنانے کی سمجھ کیسے آ جاتی ہوگی؟ یہ ضرور کسی ہوٹل سے یا اپنے کسی گھر والے سے بنوا کر لائی ہے۔ عامر تب سے دونوں کو باری باری دیکھتا چپ بیٹھا تھا، اب دھیرے سے کھڑے ہو کر بولا، چپ کر جاؤ تم دونوں۔ اور سجل کی آنکھیں تو اس بات پر ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کہ کبیر نے پرنسپل صاحب کو چچا کہا۔ دھیرے سے انگلی اٹھا کر کبیر کی جانب اشارہ کر کے سجل عامر سے پوچھنے لگی، یہ آپ کے بھتیجے ہیں؟ عامر نے مسکراہٹ دبا کر اس بات میں سر ہلایا تو سجل فوراً ہی پرنسپل آفس سے بھاگ گئی۔ عامر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کبیر حیرت بھرے غصے سے بولا، کیا ہو رہا ہے آپ بتائیں تو صحیح۔ یار چاچو، عامر اپنی ہنسی مشکل کنٹرول کر کے بولا، یہ لڑکی مجھے تمہاری شکایت لگانے آئی تھی کہ تم ہر وقت اس کی انسلٹ کرتے ہو، اسے نالائق نالائق لڑکی کہتے رہتے ہو۔ پھر باتوں باتوں میں بول گئی کہ وہ کوکنگ بہت اچھی کرتی ہے اور اس کا یوٹیوب پر چینل بھی ہے، تو پھر تو تم جانتے ہی ہو نا میرے پیٹ کو، کتنے سالوں سے اس نے کسی کے ہاتھ کا بنا ہوا مزیدار کھانا نہیں کھایا۔ میں نے تو فوراً ہی کہہ دیا کہ ایک ہی شرط پر تمہارا کام کروں گا اور پروفیسر کبیر کو ڈانٹوں گا کہ اگر تو مجھے یہ ثبوت دو کہ تم سچ میں اتنے مزے کے کھانے بناتی ہو تو بس پھر یہ دیکھ لو، وہ تو بنا کر لے آئی اور تم نے بھی مزے سے بیٹھ کر کھا لیے ہیں۔ اب بس اس بچی کے پیچھے ہاتھ دھو کر مت پڑ جانا، ساری کلاس کے سامنے اسے نالائق نہ کہا کرو۔ کبیر اپنے چچا کی اس بات پر تڑک کر بولا، اچھا تو اب یونیورسٹی میں یہ کام بھی ہوں گے، رشوت لی جائے گی اور وہ بھی کھانے؟ خدا کا خوف کریں چچا جان، ایسی رشوتوں سے اچھا ہے کہ آپ شادی کر لیں اور گھر بیٹھ کے کھانا کھایا کریں، اور یہ ہے ہی نالائق، میں کون سا شوق سے اسے ڈانٹتا ہوں، جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتی ہے۔ کبھی کبھی تو اتنا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں، یہ پڑھ سکتی ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں پڑھتی، ہر وقت دماغ کسی اور جگہ پر اٹکا رہتا ہے اس کا۔ جب بھی اسے پریزنٹیشن دینے کا بولوں یہ آئیں بائیں شائیں کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کبیر کچھ اور بولتا، عامر نے ہاتھ اٹھا کر کبیر سے کہا، بس چپ کر جاؤ، اب کچھ مت کہنا، اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کھائے ہیں اس لیے میں تو اب کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں۔ عامر کی گہری ہوتی مسکراہٹ کو دیکھ کر کبیر بولا، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ عامر نے ہنسی دبا کر کبیر کو کلاس روم جانے کا اشارہ کیا تو کبیر پاؤں پٹکتے ہوئے واپس لیکچر دینے چلا گیا، جبکہ دوسری طرف سجل حیران پریشان تھی کہ خود کو کوس رہی تھی کہ وہ کیوں پرنسپل کے آفس پروفیسر کبیر کی شکایت لگانے گئی۔ اپنی دوست سے بولی، اللہ نائلہ، تم سوچ نہیں سکتی مجھے کتنی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ میں پروفیسر کبیر کے چچا کو ہی ان کی شکایت لگا رہی ہوں اور بول رہی ہوں کہ ان کی ایسی تیسی کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے میں اتنی اچھی نہیں ہوں پڑھائی میں، لیکن انہوں نے بھی تو حد ہی کر دی تھی روز مجھے نالائق بول کر۔ ہائے اللہ اب کیا ہوگا، پہلے تو ایک تھے اب دوسرے بھی میرے پیچھے پڑ جائیں گے اور میری اتنی محنت بھی ضائع گئی۔ صبح سے اٹھ کر میں لگی ہوئی تھی پرنسپل صاحب کے لیے کھانا بنانے میں اور انتظار میں تھی کہ آج تو سر کبیر کی انسلٹ ہو جائے گی، لیکن میں جو کام کرتی ہوں وہ الٹا ہی پڑ جاتا ہے۔ وہ بینچ پر بیٹھی تھی تو قریب سے کبیر تیزی سے گزرتے ہوئے بولا، اگر صدمہ ختم ہو گیا ہے تو کلاس روم میں آ جاؤ، لیکچر لے لو۔ کبیر تو تیزی سے کہہ کر کلاس روم میں چلا گیا۔ سجل نے فوراً سے ہاتھ اپنے سر سے ہٹایا اور بجلی کی تیزی سے کھڑی ہوئی اور اپنی دوست کا ہاتھ تھام کر تیزی سے پروفیسر کبیر کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ دل میں سوچ رہی تھی کہ آج تو قسمت ہی خراب ہے، جو کام کر رہی ہوں وہ الٹا ہی ہو رہا ہے۔
لیکن سجل بھی کچھ کم نہیں تھی۔ جب ساری کلاس لکھنے میں بزی ہوتی تو سجل کوئی اور ہی ایکٹیویٹی میں بزی پائی جاتی، یا تو ڈرائنگ بنانے لگ جاتی یا ایسے شو کرتی جیسے کبیر نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ اتنا ہنستی کہ آنکھوں سے پانی آنے لگتا۔ کبیر اس لڑکی سے تنگ تھا۔ بہت بار سجل کی انسلٹ کر کے بھی دیکھ لی تھی، لیکن اس سے بھی سجل کی کارکردگی میں کوئی امپرومنٹ ہی نہیں ہوئی تھی۔ دل کرتا تو پڑھتی، اگر نہیں تو آگے سے کبیر کو کھری کھری سنا دیتی۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ کبیر ٹیسٹ لے رہا تھا تو سجل سے سختی سے کہا کہ آج تمہارا ٹیسٹ ہر حال میں اچھا آنا چاہیے، اور میں تمہیں نہ دیکھوں تم ادھر ادھر کھڑکیوں کی طرف دیکھ کر باہر جھانکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اپنے ٹیسٹ پر دھیان دو اور لکھتی رہو۔ جبکہ دوسری طرف سجل کو تو کچھ یاد ہی نہیں تھا، اس لیے ذہن میں آئے گانے کو ترتیب سے صفحات پر لکھنے لگی۔ اچانک ہی کبیر قریب سے گزرا تو سجل کو ذوق و شوق سے رائٹنگ کرتے ہوئے دیکھ کر قریب پہنچا۔ اسے لگا کہ شاید آج سجل بی اپنی اسائنمنٹ بہت اچھے طریقے اور لگن سے بنا رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی کبیر کی خوش فہمی دور ہو گئی اور گانا بھی کمبخت نے ایسا لکھا تھا کہ کبیر نے آدھا پڑھ کے ہی فائل سجل کی جانب تقریباً اچھال ہی دی۔ کچھ تھا کبیر کے انداز میں کہ اس نے سجل کی ویسے انسلٹ نہیں کی جیسے وہ انتظار کر رہی تھی کہ اب بھی سر بولیں گے اور سب کے سامنے اس کی انسلٹ کریں گے۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن کبیر نے سجل کی کیفیت کو بھانپ کر فائل تیزی سے سجل کو پکڑائی اور خود باقی اسٹوڈنٹ کی فائلز چیک کرنے میں لگ گیا۔ سجل ذرا حیران ہوئی تھی کہ پتہ نہیں آج وہ کیسے انسلٹ سے بچ گئی، لیکن پھر خدا کا شکر ادا کیا اور ہر روز کی طرح خود سے وہی عہد دہرایا کہ اب وہ دل لگا کر پڑھے گی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں جیسے ہی وہ کتاب کھولتی اسے کوئی نہ کوئی ریسیپی یاد آ جاتی اور وہ اٹھ کر کچن میں چلی جاتی اور کچھ نیا ہی بنا کر کچن سے برآمد ہوتی۔ سب گھر والے انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ سجل کی دنیا یہی تھی اور وہ اس میں بہت خوش تھی۔ اگلی صبح جب کبیر نے ناشتہ اپنے چچا کے آگے رکھا تو عامر کو تو آج کبیر کا بنایا ناشتہ کچھ زیادہ ہی روکھا پھیکا لگ رہا تھا۔ عامر کی نظروں کے سامنے کل والی سجل کی دی گئی شاندار دعوت آنے لگی۔ ایک ہاتھ سے ناشتے کی پلیٹ کو پرے کرتے ہوئے عامر مصنوعی اداسی سے بولا، یار کل والے کھانے کا ذائقہ اب تک میری زبان پر ہے۔ میں تمہارا یہ روکھا ٹوسٹ کھا کر وہ ذائقہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ میں روز ایسے کھانے کھا سکوں۔ قسم سے آدھی زندگی میری تو اچھے کھانے کو ہی ترس گئی ہے۔ کبیر نے ایک ابرو اٹھا کر چچا کی جانب بغور دیکھا اور کہا، میں دیکھ رہا ہوں آپ اس طرح کی لڑکی کے کچھ زیادہ ہی فین نہیں ہو گئے۔ کوئی 1000 بار آپ اس کے کھانے کی تعریف کر چکے ہیں۔ بس کر دیں، اب یہی ملے گا آپ کو، کھانا ہے تو کھائیں، نہیں تو چلیں، تیار ہوں، یونیورسٹی دیر ہو رہی ہے۔ عامر کبیر کی اس بات پر جانچتی نظروں سے کبیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تم بتاؤ کیا کل جو تم نے کھانا کھایا وہ اچھا نہیں تھا؟ کبیر کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، بالکل اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔ میں نے کب کہا وہ برا کھانا تھا؟ لیکن اب بس بھی کر جائیں نا، اس نے کھانا کھلا دیا اور آپ نے میری انسلٹ کر لی، بات ختم۔ کبیر کچن میں برتن رکھ کر واپس آیا تو عامر بولا، یار بھتیجے دیکھو، خبردار اگر تم نے اس لڑکی کو کچھ کہا تو میں مانتا ہوں نالائق ہے، لیکن اتنی بھی نہیں جتنی تم نے اسے کہہ کہہ کر بنا دیا ہے۔ اتنی پیاری کیوٹ سی بچی ہے، اب اسے کچھ مت کہنا، کیا پتہ اسی بہانے مجھے پھر سے کھانا مل جائے۔ یہ کہہ کر عامر ہنستے ہوئے جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر یونیورسٹی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی جانے والے راستے پر گامزن تھے کہ اچانک ہی عامر کی نظر سڑک پر کھڑی سجل پر پڑی، جو دھوپ سے اپنی آنکھوں کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھے کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ قریب ہی ایک اور آدمی گاڑی پر جھکا گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ عامر نے قریب جا کر بریک لگائے تو کبیر کی نظر سجل پر پڑی، جو چپتی ہی نظروں سے اپنے چچا کو دیکھا، لیکن عامر نے بھتیجے کی نظروں کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر سجل کے قریب آیا۔ سجل یوں اچانک پرنسپل کو اپنے سامنے دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ عامر پیار سے بولا، کیا ہوا ہے بچے، کیا گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ اس سے پہلے کہ سجل کچھ بولتی، گاڑی پر جھکا شخص عامر کی آواز پر تیزی سے مڑا، پھر دونوں نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا۔ ارے یار تم! پھر شدت سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ عامر ایکسائٹیڈ ہو کر بولا، آفٹر لانگ ٹائم تم مجھے نظر آ ہی گئے۔ فیروز جو سجل کا والد تھا، یوں اپنے سامنے اچانک اپنے بچپن کے دوست کو دیکھ کر حیران اور خوش تھا۔ سجل اور کبیر دونوں حیرانگی سے کبھی عامر کو دیکھتے تو کبھی فیروز کو۔ بالآخر عامر بولا، فیروز یار یہ میرا بھتیجا ہے کبیر، میری یونیورسٹی میں ہی پڑھاتا ہے، اور کبیر
یہ سجل کے والد ہیں اور میرے بچپن کے بہترین دوست۔ ایک چھوٹی سی لڑائی کے بعد ہم دونوں نے اپنے اپنے کالج الگ کر لیے۔ اس کے بعد کبھی آمنا سامنا ہی نہیں ہوا، اور دیکھو آج اتنے عرصے بعد ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے ہیں۔ سجل تو یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئی کہ اس کے والد یونیورسٹی کے پرنسپل کے دوست ہیں۔ کبیر نے بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیروز صاحب کا ہاتھ گرم جوشی سے تھام کر سلام لیا۔ عامر کے پوچھنے پر فیروز بتانے لگے کہ پتہ نہیں یار، گاڑی کو آج کیا ہو گیا ہے، اچانک ہی خراب ہو گئی ہے۔ سجل کو یونیورسٹی سے بھی دیر ہو رہی ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے ڈرائیور کو کال کی ہے، وہ گھر سے دوسری گاڑی لا رہا ہے۔ عامر جلدی سے گویا ہوا، ہاں تو ٹھیک ہے، اگر ڈرائیور آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ گاڑی لے جائے گا، آپ دونوں ہمارے ساتھ چلیں۔ سجل نے تو ویسے بھی وہیں جانا ہے جہاں ہم نے جانا ہے، آپ بتائیں آپ کو کس جگہ ڈراپ کرنا ہے؟ فیروز ہڑبڑا کر بولا، ارے نہیں نہیں یار، اتنے تکلف کی ضرورت نہیں، مجھے آفس میں گاڑی لازمی چاہیے ہوتی ہے، فیلڈ پر نکلنا ہوتا ہے، بس ڈرائیور آ ہی رہا ہے، چلیں آپ اگر مجھے فیور دینا چاہتے ہیں تو یہ تو واقعی صحیح بات ہے، آپ دونوں بھی یونیورسٹی ہی جا رہے ہیں تو سجل کو بھی لیتے جائیں۔ چلو بیٹے، آج اپنے پروفیسر اور پرنسپل کے ساتھ یونیورسٹی جاؤ۔ سجل مرتے کیا نہ کرتا کہ مصادق سے چھکتی اور کبیر کی نظروں سے بچتی ہوئی پیچھے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یونیورسٹی پہنچ کر سجل کو اپنے دوستوں کے سوالوں سے بچنا تھا کہ اگر وہ لوگ دیکھ لیتی کہ سجل آج سر کبیر کے ساتھ ان کی گاڑی میں آئی ہے تو وہ تو اسے پوچھ کر ہی پاگل کر دیتی کہ کیسے آج تم ان کے ساتھ آئی ہو، ان کی گاڑی میں کیا کر رہی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے وہ جلدی سے کلاس روم میں آ گئی۔ یونیورسٹی سے چھٹی ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی سجل کے والد سجل کو لینے کے بہانے یونیورسٹی پہنچ گئے۔ اصل میں تو ان کا دل آج اتنے عرصے بعد اپنے دوست کو دیکھ کر مچل ہی گیا تھا۔ پھر آتے ہی پرنسپل آفس کا پوچھ کر دوبارہ سے اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرنے لگے۔ پھر بہت اصرار کے ساتھ عامر اور کبیر کو رات کے کھانے پر انوائٹ کیا کہ آپ لوگوں کو لازمی آنا ہے یار، میں تمہیں اپنی بیٹی کے ہاتھ کے مزیدار کھانے کھلاؤں گا، تم انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے۔ میری بیٹی ماشاءاللہ ہر فن مولا ہے، لیکن خدا نے جو سجل کے ہاتھ میں ذائقہ ڈالا ہے نا، وہ بڑی بوڑھیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے کھانے بنانے میں۔ عامر کے منہ میں تو ابھی سے ہی پانی آنے لگا تھا۔ اپنے دوست کی اس دعوت کو کھلے دل سے عامر نے قبول کیا۔ ہاں البتہ کبیر جانے سے منع کرنے لگا کہ کیا ضرورت ہے، وہ میری اسٹوڈنٹ ہے، میں اس کے گھر نہیں جا سکتا، آپ کے دوست ہیں فراز صاحب، آپ نے جانا ہے تو آپ چلے جائیں، مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ عامر جھنجھلا کر بولا، یار بھتیجے کیوں اتنے نخرے کر رہے ہو، چلو نا، اس نے تمہیں بھی خاص طور پر بلایا ہے، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، وہ اپنا نیلا والا سوٹ پہن لو، میں نے پریس کر کے رکھ دیا ہے، اٹھو جلدی تیار ہو جاؤ۔ پھر دونوں تیار شیار ہو کر سجل کے گھر آ گئے، اور سچ میں فراز نے اپنا کہا پورا کیا۔ پورا ڈائننگ ٹیبل انواع اقسام کے کھانوں سے لدا پڑا تھا۔ ذائقہ تو تھا ہی سجل کے ہاتھ میں، لیکن کھانے کی پریزنٹیشن اس قدر خوبصورتی سے کی گئی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کبیر نے آج بہت زیادہ کھا لیا۔ سب ہی سجل کے کھانے کے دیوانے تھے۔ اب تو کبیر بھی اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ سجل میں ایک ہنر تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہے کہ وہ کھانا بہت اچھا بنا لیتی ہے۔ پھر بہت سارا اچھا وقت سجل کے گھر گزار کر دونوں چچا بھتیجا گھر آ گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد کبیر اپنے چچا کی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں چاچو، میں اپنی اسٹوڈنٹ سے شادی کروں گا، وہ چھوٹی ہے مجھ سے۔ عامر کبیر کی بات کاٹ کر بولا، کتنی چھوٹی ہے؟ 5 سال کے 8 سال، زیادہ سے زیادہ 8 سال، اتنا یہ تو ہوتا ہی ہے، تم بھی کوئی اتنے بوڑھے نہیں ہو گئے ہو۔ میں نے سوچ لیا ہے، میں تمہاری شادی سجل کے ساتھ طے کر رہا ہوں، اور تمہیں ہر حال میں میری بات ماننا ہوگی۔ آج تک تم نے اپنی ہی منوائی ہے، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن وہ بچی بہت اچھی ہے، تم میرے اس فیصلے پر ایک دن میرے پاؤں دھو دھو کر پیو گے۔ جاؤ کمرے میں ٹھنڈے دماغ سے سوچو، بس مجھے انکار نہیں سننا، اگر انکار کرو گے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ کبیر اپنے اکلوتے چچا کی اس دھمکی پر دم بخود رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا جان سے پیارا چاچو اسے چھوڑ کر جانے کی بھی بات کر سکتا ہے۔ پھر بغیر سوچے سمجھے ہی کبیر نے اپنے چچا کو سجل سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ عامر اتنا خوش ہوا کہ کبیر کو بھینچ کر سینے سے لگایا۔ شکریہ یار، تم نے میرا مان رکھ لیا، میں نے اپنے دوست کو زبان دے دی ہے اور میں نے خود ہی ان سے ان کی بیٹی کا ہاتھ تمہارے لیے مانگا ہے۔ جیسے میری عمر نکل گئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم بھی ایسے ہی اکیلے اپنی زندگی گزارو یا اپنی زندگی کے اس حسین دور کو ضائع کرو۔ میں نے سجل کو ہر لحاظ سے پرکھ لیا ہے، پڑھائی میں نہ صحیح لیکن زندگی گزارنے کے ہر معاملے میں وہ ایک بہترین لڑکی ہے۔
ہاں تھوڑی زبان کی تیز ہے، تھوڑی چلبلی سی ہے اور تھوڑی سی نالائق بھی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تم نے اس کی کسی بات کا غصہ نہیں کرنا۔ پھر وہی ہوا جو کبیر کے چچا چاہتے تھے۔ سجل دلہن بن کر اسٹیج پر کھڑی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا دولہا کبیر اس کا یونیورسٹی کا پروفیسر ہی ہے۔ سامنے کھڑے اپنے پروفیسر کو دیکھ کر سجل سخت حیران پریشان تھی، اس لیے کبیر سے کچھ زبان درازی کر دی۔ جیسے ہی سجل کی ماں اس کے قریب آ کر بیٹھی، سجل نے فوراً سے ماں کا ہاتھ زور سے تھاما اور قریب ہوتے ہوئے بولی، مما آپ لوگوں نے یہ کیا کر دیا؟ میری یونیورسٹی کے پروفیسر سے ہی میرا نکاح پڑھوا دیا ہے۔ نام سن کر مجھے کچھ تو اندازہ ہوا تھا، لیکن میں سمجھی کبیر صرف میرے یونیورسٹی کے پروفیسر کا ہی نام تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن یہ کبیر تو وہی نکلا۔ آپ لوگوں نے کون سی دشمنی نبھائی ہے میرے ساتھ؟ کیوں میرے یونیورسٹی کے پروفیسر سے ہی میرا نکاح پڑھوا دیا کہ اب ساری زندگی وہ مجھے نالائق نالائق کہتا رہے؟ پہلے یونیورسٹی میں کیا کم میں نے اپنی بے عزتی جھیلی ہے جو اب ساری زندگی جھیلوں گی؟ سجل کی ماں نے ہنستے ہوئے سجل کے ہاتھ کو تھپ تھپایا اور بولی، چپ کر جاؤ بیٹی، زیادہ تماشا مت کرو۔ ہمیں تمہارے لیے جیسا شوہر چاہیے تھا، ہمیں کبیر ویسا ہی لگا۔ ہمیں تو اپنا داماد بہت پسند ہے، امید کرتی ہوں تمہیں بھی پسند آ جائے گا۔ زیادہ شور مت کرو اور خبردار جو شوہر کے سامنے اپنی یہ گز بھر لمبی زبان چلائی تو۔ سوائے کبیر اور سجل کے سبھی گھر والے بہت خوش تھے، اور عامر کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے بھنگڑا ہی ڈالنے لگ جائے۔ خوشی عامر کے چہرے سے صاف ظاہر تھی، جس کی وجہ سے کبیر چپ تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ اپنی قسمت سے سخت نالاں تھا کہ وہ تو ایک بہت زیادہ پڑھی لکھی لڑکی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا جو اس کی طرح پروفیسر ہو، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ لیکن اب چچا کی خواہش پر سر تسلیم خم کیا، اور دوسری طرف سجل جو اپنے ماں باپ کی وجہ سے چپ ہو گئی تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کبیر کو بہت تنگ کرے گی۔ اس کے بعد تو بس کبیر اور سجل کی نوک جھونک شروع ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو اپنے قریب ایک منٹ بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک بات کا بس کبیر احسان مند تھا کہ سجل کے آنے سے سچ میں اسے مزیدار اور اعلیٰ قسم کے کھانے کو مل رہے تھے۔ کام والی بھی رکھ لی گئی، بلا شبہ سارے گھر کا کام والی کرتی، لیکن صرف کچن کی ذمہ داری سجل نے بخوبی اپنے نازک کندھوں پر اٹھا لی، اور پھر یونیورسٹی بھی جاتی۔ کبیر نے سجل کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اپنے رشتے اور شادی کے بارے میں یونیورسٹی میں کسی کو بھی فی الحال معلوم نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر کسی کو پتہ چلا کہ تم جیسی نالائق اسٹوڈنٹ میری بیوی بن گئی ہے، بہت شرمندگی ہوگی مجھے۔ سجل تڑپ کر بولی، ہاں جیسے آپ تو بل گیٹس ہیں نا، جیسے میں اپنا شوہر مان کر یونیورسٹی میں پوسٹر لگاتی پھروں گی اور میں پوری دنیا کو بتاتی پھروں گی کہ سنو سنو پروفیسر کبیر میرے شوہر بن گئے ہیں۔ پتہ نہیں اتنی خوش فہمیاں کیوں ہیں آپ کو؟ سجل کی کاٹدار باتوں نے کبیر کو جھنجھلا کر رکھ دیا۔ ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں نا، پوسٹر چھپاتی پھرنا یونیورسٹی میں اور اپنی دوستوں کو بھی نہیں بتانا۔ بل گیٹس تو نہیں ہوں، لیکن ایک کامیاب پروفیسر ضرور ہوں، جس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی بیوی تمہارے جیسی ہی ہوگی۔ کبیر کی بات پر اب سجل کو بہت غصہ آیا۔ وہ غصے سے بولی، آپ میرا یوں انسلٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں ہوں میں نالائق، نہیں پڑھنا مجھے، کیا کر لیں گے؟ اور اب تو یونیورسٹی بھی نہیں پڑھوں گی۔ اگر آپ نے مجھے کسی کے سامنے ڈانٹا اور انسلٹ کی یا کچھ بھی کہا یا میرا ٹیسٹ غلط کیا تو میں سچ میں پوری یونیورسٹی کو بتا دوں گی کہ تم لوگوں کے کبیر سر میرے شوہر ہیں۔ یہ کہہ کر سجل بھاگتی ہوئی عامر چچا کو بلانے چلی گئی۔ اب تینوں کی یہی روٹین تھی، تینوں تیار ہوتے اور یونیورسٹی آ جاتے۔ یونیورسٹی میں لمٹس میں رہتے، لیکن گھر آتے ہی کبیر اور سجل دونوں بلیوں کی طرح لڑنے لگتے، ایک دوسرے کو تانے مارتے، جبکہ عامر ان دونوں کے بیچ شٹل بنا ہوا تھا۔ سجل کہتی، چچا جان آپ اپنے اس بھتیجے کو سمجھا لیں، میں اب اس کی بیوی ہوں، یہ ہرگز میرے ساتھ ایسے بات نہیں کر سکتا۔ جبکہ دوسری طرف کبیر کہتا، چچا جان آپ کی وجہ سے میں نے اس کم عقل لڑکی کو اپنی شریک حیات بنا لیا ہے، میں اس کی زبان سے سخت تنگ ہوں، آپ اسے کہیں چپ رہا کرے، ایسا نہ ہو کہ مجھے غصہ آئے اور میں کچھ غلط کر بیٹھوں۔ کبیر کی غصے سے کہی اس بات پر سجل اور عامر دونوں ساکت ہو گئے۔ ان دونوں کی مسکراہٹ چہرے سنجیدگی میں ڈھل گئی۔ کبیر اپنی بات کہہ کر اپنے کمرے میں آیا اور دھاڑ سے دروازہ بند کر کے لیٹ گیا۔ عامر نے سجل سے نظریں چھڑائیں اور کہا، بیٹا جس دن تم پہلی بار میرے آفس میں آئی تھی مجھے تم بہت پسند آ گئی تھی۔ میں نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ کاش ایسا ہو جائے تم میرے کبیر کی دلہن بن کر ہمارے گھر آ جاؤ، لیکن پھر جب میں نے تمہارے ہاتھ کا کھانا کھایا پھر تو میری دلی خواہش بن گئی کہ تم بہو بن کر اس گھر میں آؤ۔ لیکن میں تم سے معذرت کرتا ہوں، کبیر کا دل کا برا نہیں ہے، اسے چڑ ہوتی ہے جب کوئی اس کی بات سے انکار کرے یا جان بوجھ کر اسے چھیڑے۔
تو چلو تم جاؤ اپنے کمرے میں ریسٹ کرو، یہ کہہ کر عامر کمرے میں جا کر لیٹ گئے، لیکن سجل وہیں بیٹھی رہی۔ پھر کچھ سوچ کر اٹھی، چپل پہنی، دوپٹہ سر پر لیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ رات کا وقت تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی کبیر سجل کے کمرے میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب تک وہ آ جاتی تھی، لیکن آج کبیر کے بولنے کی وجہ سے شاید نہیں آئی۔ یہی سوچ کر کبیر بیٹھا رہا، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں دل میں بے چینی سی ہوئی، تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آیا۔ گھر میں پھیلی خاموشی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ سجل اب گھر میں نہیں ہے، نہیں تو اس کے ہوتے کچن سے ہر وقت کھٹر پٹر کی آوازیں آتی رہتی۔ کبیر نے سوچا کہ وہ ناراض ہو کر اپنے گھر تو نہیں چلی گئی۔ چچا کے کمرے میں آیا تو دیکھا وہ نماز کے بعد بیڈ پر بیٹھے اپنے موبائل میں مصروف تھے۔ کبیر نے عامر سے پوچھا، یار چاچو کہاں ہیں آپ کی لاڈلی بہو؟ اسے بولیں چائے بنا بھی لیں، آپ آج کیوں لیٹ کر دی ہے؟ عامر نے دروازے پر کھٹکا محسوس کرتے سر اٹھا کر جب کبیر کی بات سنی تو بولا، باہر ہی ہوگی، میرے پاس نہیں آئی، بول دو اسے، اور اپنی ذرا زبان کو سکون دیا کرو، مت لڑا کرو، نہ ایسے کیا کرو کہ مجھے پچھتاوا ہونے لگے کہ میں نے تم دونوں کا رشتہ غلط بنیادوں پر طے کر دیا ہے۔ خوش رہا کرو، جاؤ بولو اسے اور مجھے بھی چائے دے جانا۔ کبیر اپنے چچا کی بات سمجھتے ہوئے باہر تو آ گیا، لیکن پتہ نہیں کیوں اب بھی دل میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے کبیر کو ہر وقت اپنے قریب ارد گرد سجل کو دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی، اور اب وہ اتنی دیر سے کبیر کو نظر نہیں آئی تو اس کے دل نے بے چین ہونا شروع کر دیا تھا۔ کبیر نے پورا گھر دیکھ لیا، لیکن اسے سجل نہیں ملی تو وہ دوبارہ اپنے چچا کے پاس آیا اور بولا، چچا مجھے لگتا ہے سجل اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے، ہر وقت وہ بھی تو لڑتی رہتی ہے نا میرے ساتھ، آپ صرف مجھے تو مت کہا کریں نا۔ عامر موبائل بند کر کے سائڈ پہ رکھتے ہوئے بولا، ہاں لڑتی رہتی ہے، وہ تم سے چھوٹی ہے، اور آج تمہاری باتیں کچھ زیادہ ہی سخت ہو گئی تھیں، میں نے دیکھا تھا سجل کو، وہ زیادہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ چلو میں فیروز سے فون کر کے پوچھتا ہوں کہ سجل گھر پہنچ گئی ہے۔ لیکن جب عامر نے فیروز کو کال ملائی ہی تھی کہ فیروز آگے سے بولا، ہاں یار سنا، کیسی ہے میری بیٹی اور داماد کیسے ہیں، آؤ چکر ہی لگا جاؤ، میں تو اپنی بیٹی کے ہاتھ کے کھانوں کو بہت مس کر رہا ہوں، لے آؤ اسے بھی، کل آ جانا تم تینوں اکٹھے بیٹھیں گے، کوئی شغل میلہ لگائیں گے۔ عامر نے بات کو سمجھتے ہوئے کال کاٹ دی، تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، جلدی کرو، ڈھونڈو سجل کو، وہ اپنے گھر نہیں گئی، اللہ خیر کرے، اس ٹائم گھر سے باہر نکل گئی۔ دونوں چچا بھتیجے جلدی سے گھر سے نکلے، ان کا گھر ایک کالونی میں بنا ہوا تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد دونوں کو سجل کہیں دکھائی نہیں دی تو کبیر نے کہا، چچا جان آپ گھر چلیں، گھر بیٹھیں، میں گاڑی میں جاتا ہوں، سجل کو دیکھتا ہوں اور اسے لے کر آتا ہوں۔ عامر نے کبیر کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا، لیکن بے چینی عامر کی آنکھوں سے صاف عیاں تھی، وہ پریشان تھا۔ جان تو کبیر کی اپنی ٹانگوں کی بھی نکلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی لے کر کالونی میں نکلا تو کالونی کے آخر میں موجود ایک چھوٹے سے پارک پر کبیر کی نظر گئی تو وہاں سجل اندھیرے میں ایک بینچ پر بیٹھی روتی ہوئی دکھائی دی۔ کبیر نے تڑپ کر گاڑی روکی، تیزی سے دروازہ کھولا اور دوڑ کر سجل کے سر پر پہنچا، تم یہاں بیٹھی ہو، میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا، اب ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا میں نے جو تم یوں ناراض ہو کر یہاں آ گئی ہو، اور یہ کیا حرکت ہے بغیر بتائے گھر سے باہر نکلنے والی؟ تمہیں پتہ بھی ہے چچا جان کتنے پریشان ہو رہے ہیں، تم چھوٹی بچی نہیں ہو جو اس طرح کی حرکتیں کرتی پھرو، چلو اٹھو گھر چلو۔ کبیر اپنی ہی جون میں بولتا بولتا یکدم ٹھٹک کر رک گیا۔ سجل نے کبیر کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں سے اور زیادہ زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ اب تو کبیر بھی گھبرا گیا۔ اس تھوڑی سی دیر میں ہی کبیر نے یہ بات جان لی تھی کہ وہ اب سجل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے سجل کی عادت ہو گئی ہے، اسے سجل کو ہر وقت اپنے قریب دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی، لیکن اب 1 گھنٹے سے سجل کو نہیں دیکھا تھا تو کبیر کی جان پر بن آئی تھی۔ کبیر نے سجل کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے سجل کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، اچھا چلو سوری، تم بھی تو اتنا تنگ کرتی ہو نا مجھے، چلو گھر چلو، لیکن یہ بہت غلط ہے، آئندہ کچھ بھی ہو جائے گھر ہی رہنا، چاچو اتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ کبیر یہ سب باتیں بول رہا تھا، لیکن سجل کی خاموشی پر وہ کچھ حیران اور پریشان بھی تھا۔ اگلا سارا دن بھی سجل کمرے میں بے سود پڑی رہی، نہ ہی اٹھ کر کوئی کام کیا اور نہ ہی کبیر اور عامر کو ناشتہ بنا کر دیا۔ عامر نے دوبارہ آ کر سجل کے سر پر بڑے پیار سے ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی تم کبیر کی باتوں کا برا مت منایا کرو، وہ دل کا برا نہیں ہے، ہاں کبھی کبھی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسے بھی احساس ہو جاتا ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے، کل میں نے اس کی حالت دیکھی ہے، کبیر بہت پریشان ہو گیا تھا تمہارے جانے سے، میری پیاری بیٹی ہو نا تو ایسی حرکت پھر کبھی مت کرنا، ہاں لڑ لیا کرو، آگے سے بول لیا کرو، لیکن ایسے گھر چھوڑ کر کہیں جانے والی حرکت مت کرنا۔
سجل اب بھی چپ ہی تھی، بس دل میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کا کیا گناہ ہے جب وہ ایک انچاہی بیوی بنی اور اپنے شوہر کی نظروں میں بس صرف ایک نالائق لڑکی ہی تھی۔ عامر بھی پھر چپ چاپ اٹھا اور کبیر کے ساتھ یونیورسٹی آ گیا۔ یونیورسٹی آ کر ایک لیکچر دے کر ہی کبیر کے دل کو کچھ ہونے لگا تو وہ واپس گھر کے لیے نکل پڑا۔ گھر کی ڈپلیکیٹ چابی سے آہستگی سے دروازہ کھول کر کبیر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر جب دیکھا تو سجل بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں موند رکھی تھیں، اب بھی گیلی پلکوں پر آنسو صاف اس بات کی گواہی دے رہے تھے وہ تھوڑی دیر پہلے ہی روئی تھی۔ کبیر کو اچانک ہی سجل کے دلکش چہرے میں دلچسپی ہوئی۔ دھیرے سے آگے بڑھ کر سجل کے چہرے پر پھیلے بالوں کو پیار سے سمیٹ کر چہرے سے پیچھے ہٹایا تو سجل ہڑبڑا کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیسے؟ سجل کی بڑبڑاہٹ پر کبیر ہنستے ہوئے بولا، ہاں میں ہوں یہاں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں، اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں ہوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ سجل آنسو پیتے ہوئے بولی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، یہ آپ کا گھر ہے، میں تو بس یہاں سے اب جانا چاہتی ہوں، میں مزید آپ پر مسلط نہیں ہو سکتی۔ سجل کی اس بات پر کبیر سنجیدہ ہوا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ سجل حیران ہو کر کبیر کی جانب دیکھنے لگی، اسے اپنے اتنے قریب کبیر کو دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگی اور کبیر کے یوں اپنا ہاتھ پکڑنے پر تو سجل کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ کبیر وارفتگی سے اپنی اس چھوٹی پیاری اور نالائق سی بیوی کو دیکھنے لگا، پھر بہت پیار سے بولا، اصل بات بتاؤ کیا ہوا ہے؟ پہلے تو تم ہر وقت مجھ سے چڑیلوں کی طرح لڑتی ہی رہتی تھی، بلیوں کی طرح پنجے لڑاتی تھی، کبھی نہیں مانتی تھی کہ میں تمہارا پروفیسر ہوں، ہر بات کا الٹ جواب دیتی تھی، اب کیا ہوا ہے؟ مجھے سچ مچ بتاؤ۔ کبیر کی اتنا پوچھنے کی دیر تھی کہ سجل تیزی سے اٹھ کر کبیر کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ کبیر یوں اچانک سجل کا لمس پا کر سکتے میں تھا، پھر دھیرے دھیرے سجل کے سلکی بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرنے لگا اور اسے چپ کرواتے ہوئے بولا، بتاؤ بھی کیا بات ہے؟ سجل ہچکیوں کے درمیان بولی، بس مجھے لگا آپ کو اب مزید زبردستی کے اس رشتے میں قید نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے میں غصے میں گھر سے نکلی، کچھ آوارہ لڑکے میرے قریب سے گزرے، وہ میری طرف دیکھ کر زور سے ہنس رہے تھے، میں اتنا زیادہ ڈر گئی تھی کہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ سب وہاں سے بھاگ گئے لیکن میں بس ڈر گئی تھی۔ ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، اس لیے یہاں اتنے مہینوں سے رہ رہی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے میری ساری محنت رائیگاں چلی گئی ہے، مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں شروع سے ہی ایسی ہوں، بات کو فوراً سے جواب دے دیتی ہوں، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے، بس آپ مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں۔ سجل کی باتوں پر کبیر نے حیرانگی سے سجل کو دیکھا اور پھر وارفتگی سے سجل کو اپنے سینے میں چھپا لیا، اپنے دونوں مضبوط بازوؤں کا گھیرا اس کے گرد تنگ کرتا ہوا بولا، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی اور میں خوش رہ لوں گا؟ تم مجھ پر مسلط نہیں کی گئی ہو، ہاں پہلے میں اس شادی پر راضی نہیں تھا، لیکن اب تم میری عادت بن چکی ہو، میں تمہیں کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، مجھے تم ویسے ہی لڑتی جھگڑتی باتیں سناتی اچھی لگتی ہو اور ان آوارہ کتوں کا تو میں پتہ کروا لوں گا، لیکن پلیز اب اکیلی گھر سے باہر مت نکلنا اور مجھ سے دور جانے کی بات تو ہرگز کبھی بھی نہیں کرنا، بہت پیار کرنے لگا ہوں میں تم سے۔ آخر آج کبیر نے اس بات کے اقرار سجل کے سامنے کر ہی لیا، جس بات سے وہ اتنے مہینوں سے خود اپنے آپ سے ہی کترا رہا تھا کہ کبیر کے اس خوبصورت محبت کے اظہار پر سجل بے تحاشا خوش ہوئی اور پھر خود سپردگی کے عالم میں پھر سے کبیر کے سینے میں خود کو چھپا لیا۔ دونوں کو اب زندگی حسین لگنے لگی۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس نے یہ احساس دلایا کہ انسان کی قابلیت صرف نمبروں، ڈگریوں یا ظاہری کامیابی سے نہیں ناپی جا سکتی، بلکہ اس کے اخلاق، خلوص، ہنر اور دل کی صفائی بھی اس کی اصل پہچان ہوتے ہیں۔ سجل کا چلبلا مگر سچا کردار اپنی خامیوں کے باوجود محبت اور اپنائیت سے بھرپور دکھایا گیا، جبکہ کبیر کا ذمہ دار مگر سخت مزاج کردار یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی الفاظ کی سختی سامنے والے کے دل پر وہ زخم چھوڑ جاتی ہے جو معافی سے بھی دیر سے بھرتے ہیں۔ عامر کا کردار پوری کہانی کی روح رہا، جس نے محبت، قربانی، دور اندیشی اور رشتوں کو جوڑنے کا خوبصورت نمونہ پیش کیا، اگرچہ بعض مواقع پر غلط فہمیوں اور سخت رویوں کو کچھ زیادہ طول دیا گیا، لیکن انجام نے یہ ثابت کر دیا کہ احترام، برداشت، نرم لہجہ اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ہر رشتے کی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ زندگی میں کسی کو صرف اس کی کمزوریوں سے نہ پرکھیں، کیونکہ جس شخص کو دنیا معمولی سمجھتی ہے وہی کسی کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن سکتا ہے، اور محبت ہمیشہ وہاں پروان چڑھتی ہے جہاں انا کی جگہ سمجھ، اعتماد اور دل کی قدر کی جائے۔
اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔